ماہ رمضان المبارک میں ایک طالب اپنے روحانی مربی کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے میں اس ماہ مبارک میں کس طرح اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ مرشد نے فرمایا تم ایک کارخانہ دار ہو، تم اپنے ماتحت مزدوروں کے ساتھ نرمی کر کے رمضان المبارک میں اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو آسانی دو، ان کے ساتھ نرمی کرو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ تم دوسروں کے لیے آسانی بانٹو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر مرشد نے فرمایا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، اس وقت کی قدر کرنا، اسے فضولیات سے بچانا، بے مقصد کاموں میں اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرنا۔ مرید اجازت لے کر اٹھ کر جانے لگا تو مرشد نے فرمایا ٹھہر جاؤ، باہر کے مزدوروں کے ساتھ نرمی کرو گے، تمہارے گھر میں بھی ایک مزدور موجود ہے، اس کے ساتھ بھی نرمی کرنا۔ مرید حیران ہوا اور حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ کون سا مزدور میرے گھر میں موجود ہے، میرے گھر میں کون سا مزدور موجود ہے؟ فرمایا وہ بیوی جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہے تو تمہاری کئی طرح کی ڈیوٹیاں ادا کر رہی ہے، گھر میں کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا۔ ماہ رمضان المبارک میں اس کے ساتھ بھی نرمی کرنا۔ وہ بھی اللہ کی بندی ہے اور اس نے بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کہیں وہ اتنا نہ تھک جائے کہ عبادت کے لیے بھی اسے ٹائم نہ ملے۔ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اسے بھی اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کو اس کا پورا موقع دینا۔ رمضان المبارک، پھر مرشد نے فرمایا کہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، اسے کھانوں کا مہینہ نہ بنا لینا اور لذیذ ڈشیں کھانے کے مطالبے اپنی بیوی سے نہ کرتے رہنا کہ وہ ہر وقت کھانا پکانے میں مصروف رہے اور اسے عبادت کا وقت ہی نہ مل سکے۔ آج جس دور میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور ایسا ہی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کھانا کھانے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ جب تک افطار کے دسترخوان پر 4 سے 5 ڈشیں نہیں ہوں تب تک ہماری افطاری بھی اچھے سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابھی کسی نے اس چیز کا احساس کیا کہ جیسے رمضان ہمارے لیے بابرکت مہینہ ہے،
رمضان ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، تو رمضان اسی طریقے سے ہماری گھر والی، ہماری بیوی کے لیے بھی رحمت کا مہینہ ہے، ہماری بہن کے لیے بھی رحمت کا مہینہ ہے، ہماری ماں کے لیے بھی رحمت کا مہینہ ہے۔ کیا ان کو صرف سحری اور افطاری کے کھانے پکانے میں ہی مصروف رکھنا ہے، یا ان کے لیے بھی عبادت کا وقت چھوڑنا ہے؟ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم تو باجماعت نماز بھی پڑھ لیں گے، مسجد آنا جانا ہمارا ہو جائے گا، لیکن جو عورت گھر میں موجود ہے اس کی عبادات کا وقت کہیں کھانے پینے میں ہی ضائع نہ ہوتا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے رمضان المبارک کو کھانا کھانے کا مہینہ ہی بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس کی اصل غرض و غایت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی خواتین کو نماز کا موقع نہیں دیتے، یا پھر انہیں اتنا مصروف رکھتے ہیں کہ وہ کام سے تھک ہی اتنی جاتی ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ اور ہم خود تراویح پڑھتے ہیں، لیکن ہم شاید یہ بات جانتے نہیں کہ جیسے رمضان المبارک میں 20 تراویح مرد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے 20 تراویح عورت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ہم خود تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب خواتین کا معاملہ آئے تو بچے کی دیکھ بھال خواتین کے ذمے ہے، ہمارا کھانا پینا خواتین کے ذمے ہے، ہمارے کپڑے دھونا استری کرنا یہ بھی خواتین کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے ہے۔ تو وہ ان سارے کاموں کو بروئے کار لائے گی تو کس وقت وہ عبادت کر سکے گی؟